أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام نے ہمیں آپس میں مسلمانوں کو گھل مل کر رہنے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے، معاشرے میں کرنے کے لیے کا بہت زور دیا ہے. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرو، آپس میں محبت اور پیار سے رہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اور انسان سے کیونکہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے ہمسایوں یا اپنے ماحول کے لوگوں کے لیے ان کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے ہر وقت ٹو میں نہ لگے رہو، تجسس میں نہ لگے رہو کہ کسی طرح میں کسی کی غلطی پکڑوں اور پھر اس کو لے کر آگے چلوں. یہ بڑی لغو اور بیہودہ حرکت ہے. یہ غلطیاں پکڑنے والے یا پکڑنے کا شوق رکھنے والے لوگ عموماً یا تو کوئی غلطی پکڑ کر جس کی غلطی پکڑی ہو اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کوئی کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں انفرادی طور سے لے کر ملکوں کی سطح تک یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. اس کے لیے بڑے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس طرح بعض لوگوں کو ان کے اپنے ملکوں کے خلاف بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جب ملکی سطح پر یہ کام ہو رہے ہوں. پھر انفرادی طور پر برادریوں میں بعض لوگوں کو ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ ان کی بدنامی کی جائے. بعض ظالم تو
اس طرح بعضوں کی کمزوریاں تلاش کر کے یا نہ بھی کمزوریاں ہوں تو باتیں پھیلا کر بچیوں کے رشتے توڑوانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اس سے بھی باز نہیں آتے. دوسرے فریق کو جا کر یہاں رشتے کی بات چل رہی ہو، بعض دفعہ غلط بات اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اگلا پھر فکر میں پڑ جاتا ہے کہ رشتہ کروں بھی کہ نہ. تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس طرح لڑکی والوں کو تکلیف میں ڈالا جائے. بعض لوگ صرف عادتاً زبان کا مزہ لینے کے لیے ہنسی ٹھٹے کے رنگ میں کسی کی کمزوری کو لے کر اسے اچھالتے ہیں. اور آج کل کے معاشرے میں یہ تکلیف دہ صورتحال جو ہے کچھ زیادہ بعض دفعہ نظر آتی ہے، ابھر رہی ہے. شاید اس لیے کہ آپس کے رابطے آسان ہو گئے ہیں. تو بہرحال کوئی خاص فائدہ اٹھانے کے لیے یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا زبان کا مزہ لینے کے لیے دوسروں کی کمزوریوں اور غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے. بلکہ بعض دفعہ ایسے موقع پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی غلطی کسی سے کروائی جائے اور پھر اس کو پکڑ کر فائدہ اٹھایا جائے. تو ان حالات میں جیسا کہ میں نے کہا صرف اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ ان بےہودگیوں سے، ان لغویات سے بچو. اور فی زمانہ اس زمانے میں آج کل حقیقی اسلام کا نمونہ دکھانے والا اگر کوئی ہے یا ہونا چاہیے تو وہ احمدی ہے. اس لیے احمدی کا یہ فرض بنتا ہے، ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ کسی کے عیب اور غلطیاں تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی کسی کی غلطی غیر ارادی طور پر بھی علم میں آ جائے تو اس کی ستاری کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. دوسرے اگر کوئی برائی ہے، حقیقت میں کوئی ہے، تو پھر اس کے اظہار سے باہر ایک تو بدنامی کا باعث بن رہے ہوں گے اس کے لیے، دوسروں کو بھی اس برائی کا احساس مٹ جاتا ہے جب آہستہ آہستہ برائیوں کا ذکر ہونا شروع ہو جائے. اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اور لوگ بھی اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں واضح حکم ہے کہ جو باتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی ہوں یا بگاڑ پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہوں ان کی تشہیر نہیں کرنی، ان کو پھیلانا نہیں ہے. دعا کرو اور ان برائیوں سے ایک طرف ہو جاؤ. اور اگر کسی سے ہمدردی ہے تو یہ دعا اور ذاتی طور پر سمجھا کر اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہی سب سے بڑا علاج ہے. سوائے اس کے ایسی صورت ہو جس میں کوئی جماعتی خبر ہو یا جماعت کے خلاف کوئی بات سنیں، جماعتی نقصان کا احتمال ہو، اور کوئی ایسی بات پتہ لگے جیسے میں نے کہا جس سے جماعتی نقصان ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر متعلقہ عہدیداروں کو یا مشتبہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. ادھر ادھر باتیں کرنے کا پھر بھی کوئی حق نہیں اور کوئی ضرورت نہیں. اس سے برائی پھیلتی ہے.
اگر مثلاً اس غلطی کرنے والے شخص کی اصلاح کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی یا جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کر وقتی طور پر اس نے اپنی جان بچا لی، تو دوسرے بھی جن کی طبیعت میں کمزوری ہے وہ بھی ایسی باتیں بعض دفعہ کر جائیں گے، وہ کمزوریاں اپنی ظاہر کرنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی فلاں شخص کی غلطی پکڑ کے اس عہدے دار نے یا اس شخص نے کیا کر لیا جو ہمارے خلاف ہو جائے گا، اس شخص کا کیا بگڑ گیا ہے۔ زبان کا مزہ لینے کے لیے بعض باتیں کر لو، پھر دیکھی جائے گی بات میں۔ تو اس قسم کی باتیں برائیاں پھیلاتی ہیں، حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایسے لوگوں کی سوچ کا قصور ہے، یہ تقویٰ کی کمی ہے، لیکن جس شخص کو نظام کے خلاف کی بات پتہ چلے اس کا بہرحال یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی بات صرف نظام جماعت کو ہی بتائے اور ادھر ادھر نہ کرے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سننے والے کو کوئی غلطی لگ جاتی ہے، بعض دفعہ بات کرنے والا باوجود جماعتی اخلاص کے وقتی جوش میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جسے بعد میں اسے بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ بات سن کے پھر آگے پھیلا دینا اور مزید شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ بعض دفعہ صحیح الفاظ کسی نے ادا نہیں کیے ہوتے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھیانک شکل نظر آنے لگ جاتی ہے اس بات کی۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی کمزوری ہو یا تو اس کو علیحدگی میں سمجھا دیا جائے یا جماعتی عہدیدار کو بتا دیا جائے کہ اس طرح کی بات میں نے سنی ہے، آپ تحقیق کر لیں۔ لیکن کسی کی بھی کسی قسم کی بات کو کبھی بھی پھیلانا نہیں چاہیے جس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو سکتا ہے کسی وقت یہی غلطی آپ سے بھی ہو جائے اور پھر اس طرح اگر چرچا ہونے لگے، بدنامی ہو تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر ایک کو اس سوچ کے ساتھ اگلے کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، حلیم، تواب اور غفار ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو، وہ جب ایک مرتبہ قصور دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے خواہ باز بھی آ جاوے مگر اسے عیبی ہی سمجھا جاتا ہے، عیبی ہی سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے، بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سادی نے کہا ہے خدا دانت و پوشت و ہمسایہ ندانت و بے خروشت، کہ خدا تعالیٰ تو جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا ہے لیکن ہمسایہ کو تھوڑا علم ہونے کے باوجود اس کی مشہوری کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا پس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم الشان صفت ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر وہ مواخذہ پر آئے تو سب کو تباہ کر دے، لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع ہے اور اس کے غضب پر
سبقت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح آپ نے دوسروں کی ستاری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور اسی رحم کی صفت کی وجہ سے بخش دیتا ہے اپنے بندوں کو، بہت دیالو ہے، بہت دینے والا ہے، حلیم ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے بندے کو کیا پتہ کہ کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ سعدی کا قول آپ نے بتایا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو بعض نقائص کا علم ہونے کے باوجود پردہ پوشی کرتا ہے بندے کی، اور ہمسایہ جس کو شاید پوری بات کا علم نہ ہو، کوئی ایک پوائنٹ لے کے، کوئی ایک بات لے کے، کوئی ایک فکرہ لے کے، بعض دفعہ کوئی لفظ لے کر کسی کو بدنام کرنے کے لیے وہ شور مچاتے ہیں کہ کسی کو حد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر ایک کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے لگے تو فرمایا کہ شاید سب کچھ یہیں پکڑے جائیں، لیکن اس کا رحم اور کرم ہے جو ہم سب ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راز اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنا سایہ رحمت اس پر ڈالے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میرے رب، پھر کہے گا فلاں فلاں کام بھی کیا تھا، وہ اقرار کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس دنیا میں تیری کمزوریوں کی پردہ پوشی کی، آج قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کرتا ہوں اور انہیں معاف کرتا ہوں۔ تو اسی حدیث کی وہ مسلم نے فرمایا تھا، تقریباً وضاحت ہی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے یکا و تنہا چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا جاتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مصائب میں سے ایک مصیبت اس سے کم کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستاری فرمائے گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہی ہے جس سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہے گا، کوشش بھی کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا چلا جائے گا۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے لیکن اس میں ایک انذار بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے پردہ پوشی نہ کرنے والے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا اور ستاری فرمائے گا، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ داری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب اور ننگ کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا۔ بس دیکھیں کس قدر انذار ہے۔ کمزوریاں تو سب میں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ننگ ظاہر کر کے رسوا کرنے لگے تو پھر آدمی کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے ہر ایک کو اپنے پر نظر رکھنی چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کی اس دنیا میں پردہ پوشی نہیں کرتا مگر وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی پردہ پوشی
کو اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں چھوڑے گا اور قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ برائی کے اظہار سے برائی پھیلنے کا اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اس لیے برائی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ اور یہ تجربے میں بات آئی ہے، دیکھا دیکھی بہت سی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اور اسی بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے پڑے گا تو انہیں بگاڑ دے گا یا ان میں بگاڑ کی راہ پیدا کر دے گا۔ کمزوریاں کو پیچھے پڑ کے پھر ان کو اچھالنے کا مقصد ہی ہوتا ہے، پیچھے پڑنے کا، لوگوں پہ ظاہر کرنے کا، پھیلانے کا۔ یا کوئی بھی برائی جب اس کو پھیلایا جائے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے جو تجسس کر کے دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں یا ان کے عیبوں کو پھیلاتے ہیں یا ان کی کمزوریوں کو پھیلاتے ہیں، یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس طرح تم شاید کوئی اصلاحی کام کر رہے ہو، بلکہ بگاڑ پیدا کر رہے ہو۔ دنیا میں مختلف قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اپنے خلاف بات سن کر رد عمل کے طور پر بھی اور زیادہ ڈھیٹ ہو کر وہ برائی کرنے شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جن کی برائیوں کا اظہار باہر ہو جائے کہ اب تو پتہ لگ ہی گیا ہے، جو ایک حجاب تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس سے اصلاح کا پہلو بالکل ہی ختم ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے، اگر کسی کا یہ عیب اور کمزوری، اس میں بعض عہدے داروں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، بعض دفعہ بات کر جاتے ہیں، یوں کسی عہدے دار یا اس کے قریبی کی کسی کی طرف سے یا اس کے حوالے سے یہ بات باہر نکلے کسی کی، تو نظام کے خلاف بھی رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کا ذمہ دار وہ پردہ داری کرنے والا ہے، وہ شخص ہے جس نے یہ باتیں باہر نکالیں، اور پردہ داری کرنے کا انظار تو آپ سن ہی چکے ہیں پہلے حدیث میں۔ ایک برائی کو ظاہر کرنے سے اس برائی کی اہمیت نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ اگر وہ مستقلاً برائیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں تو معاشرے میں پھر برائیوں کی اہمیت نہیں رہتی۔ اور یہ تجربے سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حجاب ختم ہو جائے تو پھر برائی کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ مثلا یہیں دیکھ لیں آپ کہ آج کل جو فلمیں اور ڈرامے ٹی وی وغیرہ پہ دکھائے جاتے ہیں، اور جب سے ایسے ڈرامے آنے لگے ہیں جس میں قتل و غارت ہو، اغوا ہو، نشہ اور ڈرگز کی باتیں ہو رہی ہوں، اس وقت سے یہ برائیاں زیادہ پھیل گئی ہیں۔ اور ٹی وی وغیرہ نے، یہ میڈیا نے اس کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اپنی طرف سے اصلاحی ڈرامے بناتے ہیں کہ آخر میں نتیجہ نکالیں گے کہ دیکھو مجرم پکڑے گئے، لیکن ان میں اصلاح کا تو پتہ نہیں کسی کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آخر میں، لیکن برائی ضرور پھیل جاتی ہے۔ بچوں کے خیالات جو ہیں یہ ٹی وی ڈرامے دیکھ دیکھ کے بگڑتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر نوجوانی میں جب قدم رکھتے ہیں تو غریب ملکوں میں ضرورت کے لیے
اور امیر ملکوں میں تفریح کے لیے وہی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ دیکھ لیں یہاں آزادی کے نام پر بہت سی بے حیائیاں، بہت سی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس مغربی معاشرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ ان برائیوں کے اظہار سے تم اور بگاڑ پیدا کرو گے، تو آج کل اگر جائزہ لیں، جیسا کہ میں نے کہا ان برائیوں کے اظہار کی وجہ سے یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ حیا اور ستر کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی پہلی حدیث سے ملتی ہے کہ اگر آج یہ جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، میڈیا میں جو بے حیائیاں پھیلا رہا ہے، حیا اور ستر قائم ہو جائے تو آدھے سے زیادہ برائیاں، بگاڑ اور خاندانوں کے مسائل اور جرائم ختم ہو جائیں، اور معاشرے کے گند اور برائیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ اخباروں اور ٹی وی نے حیا کا احساس مٹا دیا ہے۔ پارکوں میں اکثر عام بےہودگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ حیا کی کمی، حیا کے فقدان کی وجہ سے۔ مغرب میں تو حیا اور ستر کے معیار بدل ہی گئے ہیں بالکل۔ بس ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے، ہمیں اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت بڑی فضیلت والی آیت یہ ہے، ما اصابکم والی دعا پڑھی، آیت پڑھی آپ نے، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے، اور اللہ بہت سے قصوروں کو تو معاف ہی کر دیتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ اور ما اصابکم کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ سزا اور دوسری دنیاوی مصیبتیں ہیں جو انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس بات سے مانے ہے کہ آخرت میں دوبارہ وہ ان غلطیوں پر گرفت فرمائے، اور جن غلطیوں کو اس نے دنیا میں معاف فرما دیا ہے اور کوئی گرفت نہیں فرمائی، اس کا حلم اس میں مانے ہوگا کہ کوئی عفو اور درگزر کے بعد پھر گرفت فرمائے۔ تو ان حدیثوں سے اللہ تعالیٰ کا بندے سے عفو اور مغفرت کے سلوک کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کا بھی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پردہ دری کرتا پھرے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ستاری کا سلوک ہی کرتا رہے۔ اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں۔ مولا، میں تجھ سے دین و دنیا، مال و گھر بار میں عفو اور عافیت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ، میری کمزوریاں ڈھانپ دے اور مجھے میرے خوفوں سے امن دے۔ اے اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے خود میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے کسی مخفی مصیبت کا شکار ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں اپنی مثال خود کیا تھی ان کی، اور جو آپ کا دل کا حال تھا وہ کیا تھا، وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قتل کے مقدمہ میں ہمارے ایک مخالف گواہ کی وقت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے، جو اس کا زور تھا اس کو توڑنے کی نیت سے، ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی ماں کا نام دریافت کرے، مگر میں نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے۔
اور ایسا داغ ہرگز نہ لگاؤ جس سے اس سے مفر نہ ہو، حالانکہ انہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام لگائے، جھوٹا مقدمہ بنایا، افتراء باندھے اور قتل اور قید میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے ہوئے تھے، اب بتلاؤ کہ میرے پر کون سا خوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی راہ مفر کی نہ ہو، یعنی کوئی اور راستہ نہ ہو اس کے لیے بچنے کا۔ ایک مخلص خادم نے وہاں بیٹھے ہوئے جب یہ فرمایا آپ نے، تو کسی نے وہاں عرض کیا کہ حضور میرا دل تو ابھی بھی خفا ہے، یعنی مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ سوال کیوں نہیں کیا، ہونا چاہیے تھا یہ سوال اس کو نیچا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اس نے پھر کہا کہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا لگتا ہے کہ یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے تو بتلاؤ میں کیا کروں۔ اور ایسا ہی دل آپ جماعت کے ہر فرد کا بنانا چاہتے تھے، اور یہی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اسلام کی صحیح تصویر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص عہد دوستی باندھے مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں، ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی نے شراب پی اور بازار میں گرا ہوا ہو تو ہم بلا خوف لومت لائم اسے اٹھا کر لوگوں کی ملامت کے بغیر، کسی خوف کے بغیر لے آئیں گے۔ فرمایا عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اس کو آسانی سے ضائع نہیں کر دینا چاہیے، اور دوستوں کی طرف سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آئے اس پر اغماض اور تحمل کی طریق اختیار کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے، درگزر کرنی چاہیے۔ تو مولوی شیر علی صاحب نے اس پہ یہ بھی آگے فرمایا ہے، ایک یہ روایت ہے، انہوں نے اپنی روایت میں ہی لکھا ہے کہ آگے یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہوش میں آنے لگے تو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں گے تاکہ ہمیں دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ اور آپ نے جماعت کو یہ نصیحت کی ہے کہ جماعت کے فرد بھی ایک خاندان کی طرح ہیں، تمہارے بھائی ہیں، آپس میں بھائی بن کر رہو اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ۔ ایک بار حضرت مسیح موعود کے مجلس میں کچھ کمزوریوں کا کسی نے ذکر کیا، آپ نے سنا تو اس شخص کو مخاطب ہو کے فرمایا اے بش گفتے ہی ہنرش نیز بگو، کہ اس کے نقائص اور کمزوریاں تو گنوائی ہیں، اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہوتا۔ تو خوبیاں بیان کرنے سے نیکیاں پھیلتی ہیں۔ کسی نے قربانی کی مالی، کسی نے اور قسم کی قربانی کی، تو ان قربانیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے دوسروں میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر برائیاں ہی معاشرے میں ذکر کری جاتی رہیں تو پھر برائیاں ہی پھیلتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، پھر وہ معیار ختم ہو جاتے ہیں، حجاب ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ کسی کی برائیاں بیان کرنے سے کر کے اس کے لیے کچھ شرمندگی یا غصے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے اگر نیک خوبیاں بیان کی جائیں تو معاشرہ مزید بگاڑ سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ برائیاں کر کے، یہ بیان کر کے جو دوسروں کی برائیاں، انسان خود بھی گناہ گار بن رہا ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اگر صرف لوگوں کی اچھائیاں بیان کی جائیں تو، خوبیاں بیان کی جائیں تو ایک پردہ پوشی جو ہے وہ اور کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کی خدا تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے
کیونکہ وہ ستار ہے، اور بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ ستاری نہ فرمائے تو پتہ لگ جاوے کہ انسان میں کیا کیا گند پوشیدہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ انسان کے ایمان کا بھی کمال یہی ہے کہ تخلق باخلاق اللہ کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جو اخلاق فاضلہ خدا میں ہیں اور صفات ہیں ان کی حت المقدور اتباع کرے، اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا خدا تعالیٰ میں عفو ہے، انسان بھی عفو کرے، رحم ہے، حلم ہے، کرم ہے، انسان بھی رحم کرے، حلم کرے، لوگوں سے کرم کرے۔ خدا تعالیٰ ستار ہے، انسان کو بھی ستاری کی شان سے حصہ لینا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے عیوب اور معاصی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیبوں اور گناہوں غلطیوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی کوئی بدی یا نقص دیکھتے ہیں، جب تک اس کی اچھی طرح سے تشہیر نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شوق نہ ہو، بے حیائی نہ کرے، مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے، محبت اور نیکی سے پیش آوے۔ پھر آپ نے فرمایا شروع زمانے کی بات ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے، بعض کمزوریاں ہیں، جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے، بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے، بس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے، اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے، اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے۔ جب خدا تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلایا جاوے، ممکن ہے کہ وہ درست ہو جاوے۔ قطب اور ابدال سے بھی بعض وقت کوئی عیب سرزد ہو جاتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ القطب قد جزنی، کہ قطب سے بھی زنا ہو جاتا ہے۔ بہت سے چور اور زانی آخرکار قطب اور ابدال بن گئے۔ جلدی اور اجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے۔ کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ وہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا کی جاوے۔ دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو۔ خدا سادی کا قول لکھا ہے کہ خدا داند و پوشد ہمسایہ نہ داند و خیروشد، کہ خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ کو علم نہیں ہوتا اور شور کرتا پھرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ بنو۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو، بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیب نہ کرو، کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آ گیا ہے تو یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جاوے۔ شیخ سعدی کے جو 2 شاگرد تھے، واقعہ بیان فرمایا آپ نے کہ ایک ان میں سے حقائق و معرف بیان کیا کرتا تھا، زیادہ لائق تھا، اس کو زیادہ سمجھ آتی تھی، اور دوسرے کو اتنی نہیں تھی سمجھ تو وہ جلا بھنا کرتا تھا۔ آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو وہ دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی کہ حسد کیا، اس نے حسد کر کے دوزخ میں چلا گیا وہ، اور تو نے غیبت کی، وہ حسد کر کے دوزخ میں جا رہا ہے اور تم غیبت کر کے دوزخ میں جا رہے ہو۔ غرضے کے سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، ستاری اور مرحمہ آپس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے
اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا عیب ہے جو کہ دور نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ بس یہ حالت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ حالت ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ باوجود اس کے کہ جماعت بعض قربانی کے معیاروں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت آگے نکل چکی ہے، وفا اور اخلاص میں بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جن میں سے ایک یہی ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو لے کے پھر اس کی تشہیر کرنا، پھر دوسروں کو بتانا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب نبی کے زمانے سے دوری ہوتی جاتی ہے اور پھر نبی سے براہ راست تربیت پانے والے بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور اب تقریباً کیا بلکہ سارے چلے گئے ہیں، پھر ان تربیت یافتہ صحابہ سے فیض پانے والوں کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جماعت میں نئے آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہو، تو دعا اور استغفار کے ساتھ ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بس ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دین کے ہر حکم کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حکم سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔